طائف کا محاصرہ۔ دشمن اپنے مال اسباب بال بچوں کو چھوڑ کے بھاگا تو طائف سے پہلے قدم نہ روکے۔ ان بھگوڑوں میں ان کا سردار مالک بن عوف نصری سب سے آگے تھے، جس نے اپنی سپاہ کے سب سے بوڑھے درید بن سما کی بات نہ مانی تھی۔ طائف پہنچ کے وہ اپنے بلند حفاظتی دیوار کے حصار میں بنے شہر میں محصور ہو گئے۔ سرسبز پہاڑی خشکتا اس کے شہر میں مہینوں کا راشن موجود تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھاگتے دشمن کے پیچھے اللہ کی تلوار لگا دی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 1000 کا ہراول دستہ لے کر طائف کی طرف بھاگتے دشمن کے پیچھے نکل پڑے تھے۔ نخلا، یمانیہ، کرن منازل اور لیا سے گزر کے وہ پہنچ گئے طائف۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، اسے منہدم کیا اور طائف کے وال سٹی قلعہ نما شہر سے تیروں کی دوری سے ہٹ کے شہر کا محاصرہ کر لیا، پورا شہر گرفتار کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بھی طائف پہنچ گئی، ساتھ ہزاروں کا لشکر۔ سامنے وہی شہر بے وفا جہاں 11 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار غلام منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کے ساتھ مکہ سے پیادہ بغیر کسی سواری کے پناہ کی تلاش میں اور ہدایت دینے آئے تھے۔ ہفتوں کے پیدل سفر کے بعد تھکے ہارے، بھوکے پیاسے، بے یارو مددگار، غریب الوطن، مسافر پردیسی بنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے رؤساء کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ انہوں نے الٹا تمسخر اڑایا، تمہیں خدا نے رسول بنایا جس کے پاس سفر کی سواری بھی نہیں۔ آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں 12,000 سواریاں تھیں اور انہی دشمنوں کے 24,000 اونٹ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت میں پہلے ہی آ چکے تھے۔ پورا شہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب رحم و کرم پہ تھا۔ رحم و کرم پہ تو اس وقت بھی تھا جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کو سن کے طائف کے انہی کم ظرف سرداروں نے شہر کے اوباش لڑکے اینٹ روڑے اور پتھر دے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دی، لہو لہان کر دیا۔ اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا خون دیکھ کے آسمان نے جوش مارا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اترے، ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ، جسے آقا کی کمان میں دیتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا اللہ نے اسے آپ کے ہر حکم کا تابع کیا، حکم ہو تو ان پہاڑوں کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کے جلدی جلدی کہا تھا نانا ایسا نہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر تھا کہ ان کے نانا کرنے سے پہلے ہی کہیں وہ پہاڑ نہ پیس دیے جائیں جن کی وادیوں میں پیدا ہونے والی بعد کی نسلوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا امید نہ تھے۔ طائف کے بنی ثقیف کی نسل سے آگے چل کر محمد بن قاسم نے پیدا ہونا تھا، جس نے ہندوستان میں پاکستان کی پہلی اینٹ رکھنی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آئے پہاڑوں کے فرشتے کو ٹال کے پاکستان بنا دیا تھا۔ اس دن پھر وہی معاملہ تھا، طائف والے سہمے ہوئے محصور تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پرانے غلام سردار طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے لکڑی کی بڑی منجنیق لے آئے، بڑے بڑے پتھر ڈال کے اس سے شہر کی دیوار میں شگاف ڈالے گئے۔ لکڑی کے ٹینک نما چھکڑے جنہیں دبابے کہا جاتا تھا وہ لا کے شہر کی فصیلوں کے بڑے دروازوں پہ مار کی۔ 10-15 دن پورے شہر کو قید کیے رکھا۔ پھر نوفل بن معاویہ ولمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کی، جہاں دیدہ سیانی عمر کے سردار تھے۔ وہ بولے آقا
لومڑی اپنے بھٹ میں گھسی ہوئی ہے، ڈٹے رہیں تو پکڑ لیں گے، چھوڑ بھی جائے تب بھی اس نے کدھر جانا ہے، کوئی خطرہ نہیں۔ اب تو عرب رے گزاروں کا سارا جنگل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اس میں ایک لومڑی کتنی دیر تک اپنے بھٹ میں چھپی رہے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا یہ طائف والے خود ہاتھ جوڑے پناہ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ چھوڑنے کا حکم دے دیا، شہر کو قید کر کے پھر آزاد کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی پریشان ہوئے، انہیں فتح کا چسکا تھا۔ کچھ نے کہا آقا بد دعا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے اللہ ثقیف والوں کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ ایسا ہی ہوا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے جھمیلوں سے نکل کر مدینہ پہنچے تو طائف کے سردار وہاں خود چل کے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا اقرار کر کے گئے۔ سر دست آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی-القعدہ 8 ہجری 11 فروری 629 عیسوی کو جعرانہ پہنچے، جہاں ہزاروں اونٹ، بکریاں اور 6000 قیدیوں کے علاوہ من و چاندی لوگوں میں بانٹنی تھی۔